آج میرے ساتھ جھنگ کی دو بیٹیاں موجود ہیں جن کی کہانی واقعی بڑی انسپائر ہے. ان دونوں بہنوں کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے. ایک کا نام ملائکہ واحدہ ہے اور دوسری کا نام فائزہ ندیم ہے. یہ بیسیکلی طور پہ آن لائن ای کامرس میں جو ان کے پروڈکٹس ہیں جس میں فلاورز، بوکے اور چاکلیٹس اور کسی نے برتھ ڈے اپنی ڈیکور کروانی ہو، اس کے بعد جو ڈفرینٹ قسم کی جو خواتین کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ای کامرس کے ذریعے یہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور اس کے بعد جو دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو سیل کرتی ہیں. یہ ان تمام تر فیمیلز کے لیے ایک بڑی انسپائر کرنے والی سٹوری ہے جو اپنے گھروں میں اپنی چار دیواریوں میں بیٹھ کے ہمارے اس سوسائٹی کو ایک تانا دیتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان دونوں فیمیلز کا تعلق انتہائی ایک اسلامی گھرانوں سے ہے. اگر ہم عید کے جو ڈفرینٹ قسم کے جو ایونٹس آتے ہیں جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جو باقی جو ہمارے پاکستان میں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی کافی زیادہ سیل ہوتی ہے مختلف ایونٹس کے موقع پہ. ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ان کے ذہن میں یہ بزنس کا جو آئیڈیا کیسے آیا. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ جو آپ کا بزنس تھا کس نام سے آپ نے اس کو لانچ کیا اور خیال آپ کو کیسے آیا دونوں فرینڈس؟ بیسیکلی یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم لوگوں نے مل کے سوچا ہوا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم لوگ مل کر ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. تو پھر ہم لوگوں نے گفٹنگ کا کام سٹارٹ کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جنگ اس سائڈ پہ بہت زیادہ پیچھے ہے. تو ہم لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم لوگ آنے والی یوتھ کے لیے ایک موٹیویشن بنے، ٹھیک ہے، ان کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے ایف ایم ہائپس کے نیم سے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا. گفٹنگ بزنس ہے، اس میں آپ ہر طرح کے بکے ہم سے کسٹمائز کروا سکتے ہیں، کسٹمائز کیک بنوا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے برتھ ڈے ڈیکور بھی کروا سکتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بزنس کا جو خیال تھا آپ کو یہ کیسے آیا اور آپ نے بزنس کو سٹارٹ کتنے بجٹ سے آپ نے کیا؟ بزنس کا جو خیال ہے بیسیکلی ان کے فادر بھی اور میرے جو دادا ابو لوگ ہیں وہ ان کا تعلق تھوڑا بہت بزنس سے ہے. تو کچھ چیزیں آپ کو گھر سے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو بس وہیں سے ہمارے مائنڈ میں بھی آئیڈیا آیا تھا کہ ہم نے نوکریاں نہیں کرنی، جابس ہم لوگوں نے نہیں کرنی، ہم لوگوں نے کسی کی ٹی سی نہیں کرنی. تو بس اسی حوالے سے ہم لوگوں نے بزنس سٹارٹ کیا. اور جو ہمارا سٹارٹ تھا وہ ہم لوگوں نے آپ کا یہ جو آن لائن ای کامرس کا جو بزنس ہے اس کے اندر آپ کو مشکلات کون سی پیش آئی ہیں اوورآل؟ اگر آپ جنگ کی بات کریں تو سب سے پہلے یہاں پر لوگوں کے ساتھ انگیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس طرح کا کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جنگ میں را میٹیریل نہیں آپ کو اویلیبل ہوتا. اس حوالے سے ہمیں ہر دفعہ سٹاک لینے کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے. تو میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر جنگ میں کوئی بھی ایسا انسان جو یہ کام کرنا سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ اپنے مائنڈ میں یہ رکھے کہ یہ والی چیزیں آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑیں گی. یہاں پر آپ لوگوں کو وہ ساری فیسلٹیز نہیں ملتی جو آپ لوگوں کو بڑے شہروں میں ملتی ہیں. باقی اگر فیملی کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہماری جو فیملی ہے وہ بہت سپورٹیو ہے، ہمیں ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ نے اپنی اس ایف ایم ہائپس کے حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے؟ اس کو کلوز کر دیں گے کیونکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے ہسبینڈ سسرال کی طرف سے کافی زیادہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم لوگ اس کو ایک پراپر آؤٹ لیٹ کی فارم میں بھی انشاءاللہ 2 سے 3 سالوں میں انٹروڈیوس کروائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو ہمارا بزنس ہے، یہ ہمارا شوق ہے، صرف بزنس نہیں ہے، اسے ہم لانگ ٹرم میں ضرور لے کر چلیں گے. گھر میں آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ ماما کی طرف سے. اچھا، ہمارے ساتھ ان کی جو دوسری کولیگ ہے، دوست بھی ہے، کلاس فیلو بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی ریلیٹیو بھی ہے. ان کا نام ہے فائزہ ندیم. ان سے بات کریں گے، پوچھیں گے کہ آپ کی جو دونوں کی پارٹنرشپ جو ہے وہ کیسی رہی اور اس بزنس کو لے کے آپ کی کیا پلاننگز ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا آپ کی تھنکنگ ہو. ہم لوگوں کو پارٹنرشپ میں ساتھ کام کرنا اور ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں رہا. ہم لوگوں کو کبھی بھی ایسے پرابلمس فیس نہیں کرنے پڑے فیملی کی طرف سے یا آپس میں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہو یا کوئی جھگڑا، ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جب آپ کسی پارٹنر کے ساتھ بزنس کرتے ہو نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے انسان کی نیچر کیا ہے. کچھ چیزیں آپ کو ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں، کچھ اگلا کرتا ہے. ایسا نہیں چلتا کہ ساری آپ نے اپنی منوانی ہوتی ہے یا دوسرے انسان کو کوئی اہمیت نہ دینا. یہ بھی ایک اسکل ہوتا ہے بزنس کا، کمیونیکیشن اور ساتھ میں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ملائکہ نے بتایا کہ ان کی فیملی کی طرف سے ان کی بڑی سپورٹ رہی، ان کی مدر کی طرف سے، باقی بھی آپ کی فیملی کی طرف سے بھی آپ کو کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کی؟ مجھے میری مدر نے تو کیا، لیکن مجھے میرے فادر نے بہت سپورٹ کیا کیونکہ جیسے جب ہم نے سٹارٹنگ لی تھی تو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں اور لڑکیاں اتنا سٹارٹنگ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی جیسے میں ہوں. تو میرے فادر نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، جیسے چھوٹے موٹے کام ہو گئے بزنس کے، چیزیں لانا، کیونکہ جھنگ سے آپ کو پتہ ہے
کچھ را مٹیریل ملتا ہی نہیں ہے. 90% آف دا تھنگس جو ہماری ہوتی ہیں وہ لاہور سے آتی ہیں. ناظرین, جہاں پہ انہوں نے ایف ایم ہائیو کے نام سے اپنا برانڈ لانچ کیا اور اس کی جو ہائپ ہے وہ جنگ میں کافی کریٹ ہو چکی ہے, لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی جو سیل ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی, ان سے بات بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو نیا ایڈیشن تھا, یہ میرے ہاتھ میں ایک جو چاکلیٹ ہے اس کی یہ پیکنگ ہے. یہ پیکنگ بہت بہترین اور یعنی اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. یعنی آپ یہ شادی بیاہ میں, اپنے دوستوں میں, شادی کے موقع پہ, برتھ ڈے کے موقع پہ یا ڈیفرنٹ جو ایک جو ہیپینس کا موقع ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی طور پہ یہ فریج آئٹم ہے, لیکن یہ جو چاکلیٹ ہے یہ منفا چاکلیٹ کے نام سے ان کا برانڈ ہے. اور یہ انہوں نے جو لانچ کیا اس کے اوپر ان کی کم سے کم 4 لاکھ روپے کی جو بجٹ ہے وہ ان کا لگا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو مارکیٹ میں لانچ کیا. اچھا, یہ چاکلیٹ ایف ایم ہائیو کے ساتھ یہ بھی آپ نے ایڈ کر دیا, تو ایف ایم ہائیو کے بعد یہ کیسے خیال ہے کہ چاکلیٹ ہی کیوں؟ اکثر ہم نے فیمیل کو دیکھا ہے وہ کاسمیٹک کی چیزیں, کریمیں یا ایسی کوئی چیزیں جو فیمیل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں, لیکن ہے تو یہ بھی چاکلیٹ. لیکن یہ خیال آپ کو کیسے ہے کہ ہم نے یہ اس چیز کو لانچ کرنا ہے؟ بیسیکلی پاکستان میں آپ کو جھنگ کے اندر ویسے بھی ایسی چاکلیٹ نہیں ملتی, آپ کو ڈارک چاکلیٹ بہت کم ملتی ہے. ملک چاکلیٹ تو بہت ہیں, جیسے ڈیری ملک ہے, باقی مارس ہے, باؤنٹی, امپورٹڈ چاکلیٹس ہیں. لیکن ہمیں بیسیکلی جیسے بہت ساری انسٹاگرام پہ ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے امپورٹڈ چاکلیٹ جس میں ڈیٹس ہوں, نٹس ہوں, جو کہ ایکچولی ہیلدی ہو, تو ہمیں یہاں سے وہ ملتا نہیں تھا. ہم نے بیسیکلی 2-3 دفعہ اس پہ ریسرچ کی, ہم نے اس پہ کافی زیادہ ریسرچ کی ہے, ہم نے اچھی سے اچھی چاکلیٹ سورس کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم لوگ بیسیکلی چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی ایک ایسی چاکلیٹ لوگوں کو اویلیبل ہو آرام سے, جو کہ انٹرنیشنل لیول کی ہو, جو کہ آپ کی باڈی کو نقصان نہ دے, جو کہ آپ کے لیے ایکچولی ہیلدی بھی ہو اور آپ اس کو کھا بھی سکیں بغیر کسی گلٹ کے. تو ہم نے اس کے لیے بیسیکلی پاکستان کی ورلڈ بیسٹ چاکلیٹ یوز کی ہے. انٹرنیشنل ہے بیسیکلی یہ, اس کا نام ہے کیلیبورٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, یہ پاکستان میں ویسے نہیں ملتی ہے. تو ہم نے یہی ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم ایک ایسی چیز پاکستان کی آڈینس کو پرووائڈ کریں جو پہلے یہاں پہ نہیں ہے. اس کی جو فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے رجسٹریشن اور باقی جو اس کے قانونی معاملات ہیں وہ اوور آل کلیئر ہیں؟ جی, ہم لوگوں نے بیسیکلی اس کا فوڈ اتھارٹی کا لائسنس ہے وہ بھی بنوایا ہوا ہے. یہ بیسیکلی اوتھینٹک ہے, اس کی چیکنگ بھی ہو چکی ہے, آ کے سب کچھ کلیئر ہے. ناظرین, یہ تمام تر جو ڈیٹیلز تھیں وہ ہم نے آپ کو لائیو ڈیٹیل پرووائڈ کی ہیں. اس حوالے سے جو تفصیلی جو ان کی ڈیٹیلز ہیں, یہ کتنے کی ملتی ہے, کہاں پہ ملتی ہے, کیسے آپ اس کو کیسے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں, ان کا جو آئی ڈی کا جو لنک ہے وہ بھی ہم اپنے اس بایو میں شیئر کر دیں گے. اپنے اس جہاں ویڈیو چل رہی ہے وہاں پہ اس کا ہم آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اویلیبل ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل معیاری اور ایز اگر مارکیٹ ویلیو سے بات کریں تو اس سے بھی کافی, کیونکہ ہوم میڈ چیزیں ہیں تمام تر. اور آنے والے ٹائم کے اندر ان کی جو پلاننگ ہے کہ اس کو ہم نے برانڈ بنانا ہے, اس کی ہم اپنی پراپر اپنی شاپ اوپن کریں گے, یعنی فیوچر میں بھی ان کی اپنی جو ان کی پارٹنرشپ ہے وہ اچھی ہے. یہ تمام تر جو فیمیلز جو گھروں میں محصور ہوتی ہیں اور کچھ کر نہیں پاتی اور 15,000 20,000 25,000 کی جاب کے لیے 12 گھنٹے کی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں, یہ ان کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ہمت, حوصلہ, جذبہ اور ساتھ فیملی کی سپورٹ ہونا بڑے ضروری ہے. سب سے جو بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, فیملی سپورٹ کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں, اگر آپ کو فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ماں باپ, بہن بھائی گھر میں ان کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ چیزوں کو لے آنا, اس کے بعد ان کو پرووائڈ کرنا, اس کے بعد کافی کچھ جو مسائلز ہیں وہ آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی آپ کے فیس کرتے ہیں. ان کے بغیر آپ ادھورے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایز اے فیمیل, میل تو بہت کچھ کر لیتا ہے, لیکن فیمیل ہونے کی حیثیت سے یہ میں نے آپ کو بتایا. اینڈ پہ ہم ملائکہ سے بھی بات کریں گے اور فائزہ سے بھی کہ وہ 1 منٹ کے لیے یا 30 سیکنڈ کے لیے اپنی جو آڈینس ہے, جنگ کی عوام ہے, جنگ کی فیمیلز ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو جھنگ کی فیمیلز کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گھر سے باہر ہی نکلنا ہے اور جابز ہی کرنی ہے, اور بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں. اب یہ جو لڑکیاں بہت ساری کہتی ہیں کہ ہمیں تو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں آتا, ہمیں یہ نہیں آتا. آپ تھوڑے سے بھی سٹارٹ کریں نا, آپ کو اتنا نہ آتا, آپ ساتھ ساتھ جرنی میں سیکھتے ہو. کوئی بھی 100%
ایکسپرٹ ہو کے نہیں ایک فیلڈ میں اترتا. اب میں ہوں, ملائکہ ہے, ہم نے بھی کوئی پرفیکٹ ہو کے اسٹارٹ نہیں کیا تھا, ہم نے بھی اسٹارٹنگ میں مسٹیکس کی ہیں, ہر انسان کرتا ہے, بٹ وہ مسٹیک سے ہی سیکھتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اسٹارٹ کریں, جو بھی ڈریمز ہیں آپ ان پہ امپلیمنٹ کریں. آپ اس کے لیے جب اسٹرگل کریں گی تو وہ خود بخود ہوتے ہیں. اللہ پاک ضرور اس انسان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے. آپ نے صرف کام نہیں کرنا ہوتا, آپ نے نماز یہ سب بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے. جب آپ ان دونوں کا کمبینیشن کرتے ہیں نا, محنت بھی کرتے ہیں, تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی دیتا ہے. میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا سٹارٹ لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ سٹارٹ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے, کل کو آپ کو اس میں بہت کچھ اچیو ہو جائے گا. بیسیکلی بس آپ نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. سٹارٹ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس بھی بہت تھوڑی انویسٹمنٹ تھی, ہمارے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں تھا, کوئی اسپیسیفک پلیس نہیں تھی. ہم لوگوں نے اپنے جو پرسنل رومز ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. بٹ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کی ہے. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ سٹارٹ لیں, ٹھیک ہے. حلال رزق کی طرف جائیں, حرام سے بچیں, اور اپنے اوپر جو ہے ورکنگ سٹارٹ کر دیں, کیونکہ یہ چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہیں. لڑکیوں کا آج کل انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے ان فیمیلز کو آپ کے سامنے بٹھایا اور ان کی جو کامیاب سٹوری تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. جہاں پہ ہماری سوسائٹی میں لوگ ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھ کے رزق کے حرام کماتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو شاید ہم لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے, وہیں پہ ان فیمیلز نے ٹک ٹاک کی مدد سے اپنے ای کامرس کا سفر شروع کیا اور آج الحمدللہ یہ فیمیلز لاکھوں روپے کما رہی ہیں. اور ان کی جو سٹوری تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ان کی ٹک ٹاک کی آئی ڈی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کا تعلق ضلع جنگ کے اس شہر سے ہے جو کہ پسماندہ شمار کیا جاتا ہے, جہاں پہ فیمیل کو گھر سے باہر کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جاتی, جہاں پہ ان کو حقارت کی نظر میں دیکھا جاتا ہے. یہ اس شہر سے ان کا تعلق ہے. ان کے ماں باپ, ان کے فیملی, ان کے بہن بھائی نے ان کا سپورٹ کیا, اور یقیناً یہ وہ فیمیلز ہیں جو اپنے جو ہے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے آج ایک اچھا جو ہے وہ ان کا اپنا سیٹ اپ ہے. اپنے میزبان کو دی اجازت, اللہ نگہبان.